الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا خلال صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے میرے محبوب، آپ بندوں سے کہہ دیجئے، میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے کہ نماز کا اہتمام رکھیں۔ آپ بات کرنے کا اہتمام دیکھیں، سلیقہ دیکھیں۔ ارشاد کس کا ہے؟ اللہ کا، جو بادشاہوں کو بادشاہ ہے، اور درمیان میں وسیلہ کسے بنایا جا رہا ہے؟ سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو سید الانبیاء ہیں، سید الرسول ہیں، امام الرسول ہیں، اور اللہ کے بعد اگر کوئی ہستی ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ آپ کو وسیلہ بنا کر، واسطہ درمیان میں بنا کر کہا جا رہا ہے کہ آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے کہ نماز کا اہتمام رکھیں، وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً، اور اللہ نے جو انہیں مال دیا ہے، دولت دی ہے، رزق دی ہے، اس میں سے خرچ کرتے رہا کریں، چپکے چپکے بھی اور علی الاعلان بھی۔ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، اس دن سے پہلے کہ جس دن نہ تجارت ہوگی نہ دوستی ہوگی، اس گھڑی کے آنے سے پہلے جس دن نہ تجارت ہوگی اور نہ دولت ہوگی، اس دن کے آنے سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اس جیسے اللہ کے 20 ارشادات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینکڑوں ارشادات خرچ کرنے پر ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر ہیں، اور بندہ جانتا ہے کہ خرچ کرنے سے مال کوئی گھاٹا تو نہیں ہے، کوئی نقصان تو نہیں ہے، اللہ اسے بڑھا کر واپس کر دیتا ہے۔ جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ اسے بڑھا کر واپس کر دیتا ہے۔ یہ مسلمان کا ایمان اور عقیدہ ہے۔ مسلمان کبھی بخیل نہیں ہوتا، مسلمان ہمیشہ سخی ہوتا ہے، مسلمان بخیل نہیں ہوتا۔ اور مسلمان بخیل کیسے ہو؟ جب اللہ کا کہا ہوا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ سود کو مٹا دیتا ہے اور صدقات کو بڑھا دیتا ہے۔ اب جس کا اس پر ایمان ہو، وہ کبھی سود خور ہو سکتا ہے؟ وہ کبھی بخیل ہو سکتا ہے؟ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو کاروبار سود پر لگا ہوا ہو اور جو زندگی سود پر لگی ہوئی ہو، 40 سال کے بعد اس سر کی آنکھوں سے دیکھ لینا کیسے تباہی آتی ہے۔ دیر سویر ضرور ہوگی، لیکن اللہ کا کہا ہوا سچا ہے، یقینی ہے کہ اللہ سود کو مٹا دیتا ہے اور صدقات کو بڑھا دیتا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ سود کو مٹا دیتا ہے اور صدقات کو بڑھا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص واہ کے لیے نہیں، نام و نمود کے لیے نہیں، ریا کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ کی محبت میں خرچ کرتا ہے، اللہ کی مرضی میں خرچ کرتا ہے، تو اللہ اس کے خرچ کیے ہوئے کو پالتا ہے، اور ایسے پالتا ہے جیسے تم بچھڑے کو پالتے ہو، اور اس کو پال کر پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے، اور قیامت کے دن وہ خرچ کیا ہوا پہاڑ کے وزن کے برابر پیش کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب کوئی بخیل ہو سکتا ہے؟ بھئی میں خرچ کر رہا ہوں تو اللہ مجھے واپس کر رہا ہے لوٹا کر۔ مسلمان فائنینشلی طور پر جو پریشان ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ وظیفہ بتائیے کوئی۔ یہ اللہ کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، میاں صدقہ کرو صدقہ۔
اللہ تمہارا مال بڑھا دے گا، اللہ تمہارے مال میں برکت دے گا۔ صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے، مال میں کمی نہیں آتی ہے۔ اللہ کا بتایا ہوا کبھی جھوٹ ہو سکتا ہے؟ اللہ کریم ہے، اللہ جانتا ہے اس کے پیچھے اس کی حکمت بھی ہے، اس کی قدرت بھی ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا، جب اللہ نے فیصلہ کر لیا تو دنیا کی ساری طاقت اکٹھی ہو جائے کوئی اسے روک نہیں سکتی۔ اللہ نے کہہ دیا، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے۔ مسلمان بخیل نہیں ہوتا، مسلمان سخی ہوتا ہے۔ السخی حبیب اللہ، سخی اللہ کا محبوب ہوتا ہے، سخی لوگوں کا بھی محبوب ہوتا ہے اور لوگوں کے خدا کا بھی محبوب ہوتا ہے۔ اور بخیل اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، اللہ کے بندوں سے بھی دور ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جب سورج نکلتا ہے، دن ہوتا ہے، تو سورج کے ساتھ ساتھ دو فرشتے نمودار ہوتے ہیں۔ ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرے، جو مال کو خرچ کرے اس کے مال کو بڑھا دے، اس کے مال میں اضافہ کر دے، اس کے مال میں برکت کر دے۔ اب دوسرا فرشتہ بھی دعا کرتا ہے، وہ کہتا ہے اللہم اعطی ممسکا تلفا، اے اللہ جو مال کو روک کے رکھی اس کے مال کو برباد کر دے، اس کے مال کو ہلاک کر دے۔ یہ دعا کون کر رہا ہے؟ فرشتے کر رہے ہیں جو معصوم ہیں، جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور یہ بتا کون رہا ہے ہمیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جن کی زبان سے صرف سچ نکلتا ہے، سچ کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزانہ صبح ہوتی ہے، سورج کے ساتھ ساتھ دو فرشتے نمودار ہوتے ہیں۔ ایک کہتا ہے اللہم اعطی ممسکا، اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ جو تیری راہ میں مال کو خرچ کرے اس کے مال کو بڑھا دے، اس کے مال میں برکت دے دے، اس کے مال میں اضافہ کر دے۔ دوسرا کہتا ہے اللہم اعطی ممسکا تلفا، اور جو مال کو روک کے رکھتا ہے اس کے مال کو تو تباہ کر دے، اس کے مال کو تو برباد کر دے۔ تو مسلمانوں کا قومی مزاج ہے سخاوت۔ مسلمان کبھی بخیل نہیں ہوتا، مسلمان ہمیشہ سخی ہوتا ہے، ہمیشہ سخی ہوتا ہے۔ اس غیر گزرے دور میں بھی آج مسلمان خرچ کرنے میں سب سے آگے ہے، سب سے آگے ہے مسلمان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے بادروا بالصدقہ فإن البلاء لا يتخطاها، کہ صدقہ دینے میں جلدی کیا کرو، اس لیے کہ کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف صدقے کو پھلانگ نہیں سکتی۔ آج لوگ ویکسین کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، وہ بھی ایک مادی ضرورت ہے، وہ بھی تجربوں میں سے ایک تجربہ ہے، وہ بھی ضروری ہے، لیکن اللہ کا بتایا وہ بھی تو کچھ ہے کہ تم صدقہ کرو، صدقہ تمہیں بیماریوں سے محفوظ کرتا ہے، کوئی مصیبت صدقے کو پھلانگ نہیں سکتی۔ اللہ بتا رہا ہے، اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ صدقہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے، صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، مسلمانوں کا قومی مزاج ہے سخاوت۔ سخاوت مسلمانوں کا قومی مزاج ہے۔ مسلمان کبھی بخیل نہیں ہوتا، مسلمان ہمیشہ سخی ہوتا ہے، ہمیشہ۔ اور مسلمان جب خرچ کرتا ہے تو اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس کر دیتا ہے۔ لوگ محفوظ کرتے ہیں، ہم بھی بینکوں میں محفوظ کرتے ہیں نا، سیو کرتے ہیں کہ ضرورت کے وقت کام آئے۔ جو عقل مند ہوتے ہیں، جو سمجھدار ہوتے ہیں، وہ اللہ کے خزانوں میں جمع کرتے ہیں کہ وہاں زیادہ ضرورت ہے، وہاں زیادہ رہنا ہے، وہاں زیادہ کام آئے گا، زندگی وہاں زیادہ گزارنی ہے، وہاں میں جمع کروں۔ جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ اللہ کے خزانے میں جمع ہو جاتا ہے، اللہ کے لاکر میں جمع ہو جاتا ہے، اور کئی گنا بڑھا کر اللہ اسے واپس کر دیتا ہے، کئی گنا بڑھا کر اللہ اسے واپس کرتا ہے۔ اللہ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ کسی چیز کی ضرورت ہے؟ اللہ نے سورج اپنے لیے نہیں بنایا، اللہ نے چاند اپنے لیے نہیں بنایا، اللہ نے دن اور رات کو اپنے لیے نہیں بنایا، زمین و آسمان کو اپنے لیے نہیں بنایا، سمندروں کو، پہاڑوں کو، دریاؤں کو اپنے لیے نہیں بنایا۔ اللہ نے جو کچھ بنایا ہے انسانیت کے لیے بنایا ہے۔ اگر کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ اسے کئی گنا کر کر واپس کر دیتا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں ما نقصت صدقۃ من مال، کہ صدقے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا، صدقے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا، ما نقصت صدقۃ من مال۔ یہ کس نے کہہ دیا کہ مال صدقے سے کم ہوتا ہے؟ مسلم شریف کی ایک روایت ہے، کتنے لوگ ہم نے دیکھے ہیں آج بھی اس دور میں کہ جنہوں نے اپنی آمدنی کا ایک حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا طے کر دیا ہے کہ میری کمائی کا ایک حصہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، زکوٰۃ سے نہیں۔ زکوٰۃ تو فریضہ ہے، وہ ہر ایک کو دینی ہے۔ زکوٰۃ کے علاوہ آج بھی کئی لوگوں نے یہ طے کر رکھا ہے کہ میں اپنی آمدنی کا، اپنی کمائی کا ایک حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، اور ان کی مال میں دیکھیے کیسی برکت ہو رہی ہے، اللہ انہیں کیسے نواز رہا ہے۔ میں مسلم شریف کی آپ کو ایک روایت سنا رہا تھا کہ مسلم شریف میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے بادل سے ایک شخص کا نام سنا کہ ایک بادل کا ٹکڑا ہے، وہ بادل چل رہا ہے اور اس میں ایک شخص کا نام پکارا جا رہا ہے۔ وہ شخص اس بادل کے پیچھے ہو گیا، وہ بادل ایک جگہ جا پہنچا، وہاں پر ایک مزدور اپنی زمین کو، اپنی کھیتی کو ہموار کر رہا تھا۔ اب بادل نہ دائیں برستا ہے، نہ بائیں برستا ہے، نہ آگے برستا ہے، نہ پیچھے برستا ہے، بادل اسی جگہ برستا ہے۔ اس شخص نے پوچھا بھائی تیرا نام کیا ہے؟ تو اس نے وہی نام بتایا جو نام بادلوں میں اس نے سنا تھا۔ اس نے کہا کہ بھائی تیری نیکی کیا ہے، تو کون سا کام کرتا ہے، تیری نیکی کیا ہے؟ اس نے کہا میری ویسے تو کوئی نیکی نہیں ہے، لیکن میں نے اپنی کمائی کے 3 حصے کر رکھے ہیں۔ پہلا حصہ اپنی آمدنی کا اسی زمین پر لگاتا ہوں، دوسرا حصہ اپنی ضروریات پر، اپنی بال بچوں پر لگاتا ہوں، اور تیسرا حصہ اللہ کی محبت میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّي، نام و نمود کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، واہ کے لیے نہیں، دکھلاوے کے لیے نہیں، بڑا بننے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی محبت میں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میں نے یہ 3 حصے کر رکھے ہیں، ایک حصہ اسی زمین پر لگاتا ہوں، ایک حصہ اپنی ضروریات پر، اپنے بال بچوں پر خرچ کرتا ہوں، اور ایک حصہ اللہ کی راہ میں میں خرچ کر دیتا ہوں۔ میں نے یہ 3 حصے کر رکھے ہیں۔ ایک طالب علم نے اپنے استاد کے پاس 30 سال گزارے، جب وہ جانے لگا تو استاد نے پوچھا بیٹا تو نے مجھ سے کیا سیکھا؟ اس نے کہا کہ استاد جی میں نے ایک بات سیکھی کہ انسان کو جو سب سے محبوب چیز ہوتی ہے وہ اس کو بہت محفوظ جگہ رکھتا ہے۔ تو میں نے سوچا جو بھی میری محفوظ چیز ہوتی ہے، محبوب چیز ہوتی ہے، میں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں کہ دنیا کہاں حفاظت کی جگہ ہو سکتی ہے، میں اسے اللہ کی حفاظت میں دے دیتا ہوں۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، کہ جو تمہارے پاس ہے سب فنا ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا، وہ محفوظ رہے گا۔ تو جو میرے پاس ہے میں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں تاکہ وہ محفوظ ہو جائے، اور جب مجھے ضرورت زیادہ ہو وہ مجھے واپس مل جائے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آیت سنی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کے کمال کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی محبوب ترین چیز راہ خدا میں خرچ نہ کر دو۔ تو میں نے اپنی نظر دوڑائی، میرے پاس ایسی کون سی چیز ہے؟ تو میں اللہ کی نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، میرے پاس ایک باغ تھا، اور اس باغ میں سب سے زیادہ درخت کھجور کے اسی باغ میں تھے، اور اس درخت کا پانی بھی اس باغ کا پانی بھی بڑا میٹھا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لایا کرتے تھے، وہاں بیٹھا کرتے تھے، مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا، آپ وہاں آ کر پانی پیا کرتے تھے، کھجور تناول فرمایا کرتے تھے۔ تو میں اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ اللہ کے نبی میرے پاس اس سے محبوب ترین چیز کوئی نہیں ہے، میں اپنا یہ باغ راہ خدا میں خرچ کرتا ہوں، اللہ کی محبت میں خرچ کرتا ہوں۔ وآتى المال على حبه ذوي القربى، کہ میں یہ مال اللہ کی محبت کے لیے خرچ کرتا ہوں۔ اور مسلمان جانتا ہے اس میں گھاٹا کیا ہے، کوئی نقصان ہے، کوئی گھاٹا ہے، یہ ہمیں لوٹا دیا جائے گا اور کئی گنا زیادہ لوٹا دیا جائے گا۔ آج میرے بھائیوں ہمارا مزاج کیا بن چکا ہے؟ آج ہم اپنے گھر کو سجاتے ہیں،
اپنی ضروریات کو دیکھتے ہیں، لیکن جو اللہ کا گھر ہے اس کے بارے میں ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، ہمیں اپنے امام کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے۔ میرے بھائیو، جیسا ہم پہنتے ہیں اس سے اعلیٰ ہمارا امام پہنے، وہ ہماری ترجمانی کر رہا ہے، وہ ہماری ترجمانی کے لیے یہاں کھڑا ہوتا ہے۔ اگر میں اچھا کھا رہا ہوں تو مجھ سے اچھا میرا امام کھائے۔ آج ہماری مساجد کی تنخواہ دیکھیں، یہ مجھ سے کسی نے کہا نہیں ہے، لیکن میں پورے شہر کی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ آج ہمارے یہاں کا حال کیا ہے، مسجدوں کی امام کی تنخواہیں کتنی ہیں؟ میرے بھائی، ایک رسپیکٹیبل اماؤنٹ ہونا چاہیے امام کا، اس کی بھی ضروریات ہیں، اس کی بھی زندگی ہے، اس کی بھی گھر والے ہیں، اس کی بھی ماں بہنیں ہیں، اس کے بھی بچے ہیں، اس کے بھی والدین ہیں، اس کے بھی اخراجات ہیں، اس کو بھی دوائیاں لینی ہیں، اس کو بھی کچھ زندگی میں اپنے خرچ کرنے ہیں۔ آج ہم اچھے سے اچھا پہنتے ہیں، ہم ہر جگہ خرچ کرتے ہیں، شادی وغیرہ میں فضول خرچ کرتے ہیں، ہمارے پاس مسجد کے لیے روپیہ نہیں ہے، اور آج اگر شادی ہو جائے تو لاکھوں روپے خرچ کرنے کے لیے ہیں، مسجد کے لیے اور امام کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ آج ہم سوچیں کہ ہماری مسجد میں ہم بیٹھتے ہیں، مسجد کے اندر وضو خانہ ہے، ہم یہاں سے وضو کرتے ہیں، مسجد کی لائٹ استعمال کرتے ہیں، یہ مسجد کا وضو خانہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ مسافروں کے لیے بنا گیا ہے۔ مسجد میں کبھی بھی وضو خانہ مقتدیوں کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ مسافرین کے لیے ہوتا ہے، جو مسافر باہر سے آتے ہیں ان کو پریشانی نہ ہو۔ ہمارے لیے مسجد میں الیکٹریسٹی ہے، آپ کو معلوم ہے اس کا بل، بجلی کا بل کیسے ادا ہوتا ہے؟ اگر خدا نخواستہ مسجد میں ایسی ضرورت آ جائے کہ چندے کی نوبت آ جائے تو کتنی ذلت کی بات ہوگی ہمارے لیے کہ ہم اس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اور ہم اتنا بڑا عملہ ہوتے ہوئے، اتنا بڑا محلہ ہوتے ہوئے اس مسجد کے لیے چندہ کیا جائے۔ کتنی افسوس کی بات ہوگی ہمارے لیے، کتنی ذلت کی بات ہوگی۔ تو میرے بھائیو، ہم سوچیں کہ ہم اپنی کمائی کا حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور اپنی مسجد کی فکر کریں۔ ہم اس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، اس مسجد کو ہم کوئی ضرورت تو نہیں ہے، اس مسجد کو ہمارے لیے کوئی ضرورت تو نہیں ہے، ہم سے ہمارے امام کو کوئی ضرورت تو نہیں ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے، اس کی فکر کریں، اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ خرچ کریں۔ میرے بھائیو، اپنی مسجد کے لیے ہم آگے آئیں، اور اللہ کے نبی، جب اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کبھی کبھار علل اعلان بھی کیا کرو اور کبھی کبھار چپکے بھی کیا کرو۔ تو علل اعلان خرچ کیا ہے کہ آپ لوگ آگے آئیں اور مسجد والوں سے کہیں کہ بھئی میں مسجد کے لیے اتنا پیسہ اللہ کی راہ میں دیتا ہوں کہ آپ میرے پیسے کو مسجد میں لگا دیں، جو مسجد کی ضرورت ہو اس میں آپ لگا دیں۔ تو میں اللہ کے اس ارشاد پر عمل کرتے ہوئے آپ لوگوں کے سامنے آج مسجد کے ذمہ داران کو کچھ رقم ادا کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ وسیم بھائی لیجیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔